Assalamu alaikum dear student. I hope you are fine and well by the grace of Allah. So already we had discussed the two topics of chapter number 1 in the class. So today the topic elements of ideology of Pakistan. پاکستان کی نظریات کے اہم عناصر. The ideology of Pakistan is based on the Islamic philosophy of life. پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ اسلامی فلسفہ پر قائم ہے. Belief, worship, rule of law, brotherhood, equality, justice and fairness are the elements of ideology of Pakistan. عقیدہ, عبادت, قانون کو ماننا, بھائی چارہ, برابری, انصاف اور اچھائی پاکستان کے نظریے کے اہم عناصر ہیں. These elements are discussed below. ان عناصر کو جو ہے وہ نیچے ڈسکس کیا گیا. سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے وہ ہے بلیف. تو بلیف کا مطلب آپ جانتے ہیں یقین رکھنا, عقیدہ, ایمان. بلیف انکلوڈ توحید, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ پر یقین رکھنا, توحید. رسالت, انبیاء کرام پر یقین رکھنا, اینجلس, فرشتوں پر, اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا. دس سیٹ آف بلیف از کالڈ فیتھ. اس مکمل ان تمام چیزوں پہ مکمل یقین رکھنے کو ہم ایمان کہتے ہیں, جس کو کامل ایمان کہتے ہیں. تو پہلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس توحید. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ المائٹی دا کریٹر اینڈ دا رولر آف دا انٹائر یونیورس. توحید میں یہ بات کلیئر ہے, یہ بات بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور تمام کائنات کا, کل کائنات کا حکمران. ہی از دا ون, وہ صرف اور صرف ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ہی ہیز نو پارٹنر اینڈ نتھنگ از بیانڈ ہز نالج, اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور شورلی المائٹی اللہ از آل پاور ٹو ڈو ایوریتھنگ. اس کے پاس ہر چیز کی قوت ہے, ہر چیز کی طاقت ہے, وہ ہر کام کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے. پھر اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب یہاں پر نائب کا مطلب ہے خلیفہ, اور اس میں نائب جو ہے وہ انسان کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا پر اپنا نائب بنانا. The status of man is the sergeant of Allah Almighty. اب اس آیات سے بات کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ, اپنا نائب منتخب کیا. Therefore it is essential for the Muslims, اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے to follow the commands of Almighty Allah, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے. The belief in the omnipotence of Allah Almighty, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھے. And the subordination of man make it, اور جو اس کی قوانین ہیں اس کی بالادستی کرے. Make it clear the man is capable of extent of power, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے. But the real powers rest with Allah Almighty, لیکن جو اصل قوت ہے, اصل طاقت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. Man should act according to his power and leave the result to Allah Almighty, کہ انسان اپنی قوت کے حساب سے کام کرے, لیکن اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اس کے بعد سیکنڈلی اس کا ہی پارٹ ہے بلیف کا, کہ بلیف ان دا رسالت, جس کو ہم پرافٹ انبیاء کرام پر یقین کہتے ہیں. مینس بلیونگ ان آل رسولس پرافٹس. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تمام انبیاء کرام پر ہمارا یقین ہونا چاہیے.
in order to enter the main realm of اسلام. اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارا انبیاء کرام اور کتابوں پر فرشتوں پر یقین ہونا چاہیے. اٹ از اسینشیل ٹو ایکسیپٹ دا رسالت ہول ہارٹیڈلی. ہمیں کھلے دل سے رسالت پر یقین رکھنا چاہیے، رسالت پر ایمان لانا چاہیے، اینڈ ناٹ ٹو ڈاؤٹ اٹ اینی وے، اور اس پر کسی قسم کا شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بلیونگ ان دا قرآن اینڈ دا رسالت ایز اے سورس آف گائیڈنس. قرآن پر اور انبیاء کرام پر یقین جو ہے وہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دائمی ذریعہ ہے. اینڈ بلیونگ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا لاسٹ رسول اینڈ پروفٹ، اینڈ بلیونگ دیٹ نو رسول ول کم آفٹر ہم. اور سب سے آخر پر اس بات پہ یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ آیا. اور یہ پاکستان کی جو ایڈیالوجی اس کا اہم ترین جزو ہے. اینڈ دا رسالت ہو ایور ڈینائز اٹ کی ناٹ بی مسلم. لیکن اگر کوئی بندہ اس بات پر انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پلرز آف اسلام. اب بلیف ان توحید جو پہلا پلر ہے اسلام کا اور رسالت پر. دا سیکنڈ پلر از نماز. اب دوسرا جو اسلام کا پلر ہے وہ ہے نماز. المائٹی اللہ ہیز کمانڈیڈ پریئر ان مینی پلیسز ان قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ذکر کیا ہے. اٹ از obligatory ٹو پرفارم دا پریئر. اور یہ مسلمانوں پر دن میں 5 وقت فرض قرار دی گئی ہے ایٹ دا پرسکرائب ٹائمز، مقررہ اوقات کے اوپر. المائٹی اللہ ہیز انسٹرکٹیڈ ان دا قرآن. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بے شک نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ مومنوں پر، مسلمانوں پر اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اوپر فرض کی گئی ہے. ان فیکٹ اسٹیبلشنگ پریئر از این ایگزامپل آف اسٹیبلش دا ریلیجن آف اسلام. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو قائم کیا. وچ از ڈیمونسٹریٹڈ ایوری ڈے. جو ہم روز دن میں پرفارم کرتے ہیں اس کو فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں. سچ اے سسٹم آف اللہ المائٹی ورشپ شوڈ بی اسٹیبلش ان دا ہول سوسائٹی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نماز کا یہ پورے معاشرے میں موجود ہے. دا تھرڈ پلر آف اسلام از زکوٰۃ. اسلام کا جو تیسرا پلر ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ از فائنینشیل ورشپ اینڈ مینس آف اسٹرینتھنگ دا اکنامک سسٹم آف اسلام. زکوٰۃ جو ہے ہماری فائنینشیل، ہماری جو مالی عبادت ہے اس میں آ جاتا ہے. اینڈ اے مینز آف اسٹرینتھنگ دا اکنامک سسٹم آف اسلام. اور اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے وہ اس سے بہت زیادہ، بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے، جس سے غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور ان تک جو مال ہے وہ پہنچ بھی جاتا ہے اسلامی طریقے سے. ڈیو ٹو زکوٰۃ سسٹم ویلتھ ریمین ان دا سرکولیشن. زکوٰۃ سے جو مال و دولت ہے وہ ایک سرکل میں، ایک دائرے میں جو ہے وہ گھومتی ہے. ود دا رادر دین گیٹنگ ایکومولیٹڈ ان فیو ہینڈس. بجائے اس کے کہ یہ چند ہاتھوں میں چلی جائے یا جمع ہو جائے رقم، اس طرح یہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک سرکل کی شکل میں ریوالو کرتی ہے. اینڈ ریچز دا پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. اور جو ہمارے معاشرے کے غریب طبقہ ہے، غریب افراد ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے. فورتھ پلر آف اسلام از فاسٹنگ، جس کو ہم صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں. لائک ادر ایکٹ آف ورشپ، فاسٹنگ از بیسٹ ایکسپریشن آف ڈیوٹی. دوسرے اسلام کے عقائد کی طرح روزہ بھی ایک اہم ترین عقائد ہے. اینڈ مینس آف انٹیمیسی بٹوین مین اور اللہ المائٹی. اور یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا آپ کے پاس آ جاتا ہے حج. تو حج از اے ففتھ پلر آف اسلام وچ از obligatory فار اے مین. اب حج جو ہے وہ صرف صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی زندگی میں ایک بار حج ادا کیا.
آن دا کوئن آف حج از این ایگزامپل آف یونٹی. اب حج کا جو موقع ہے یہ اس چیز ایک اتحاد کا، اتفاق کا، بھائی چارے کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جب دنیا بھر سے مسلمان خانہ کعبہ اکٹھے ہوتے ہیں اور حج جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، حج کے فریضے سے فیض یاب ہوتے ہیں. تیسرا جو آ جاتا ہے اس کے اندر وہ آ جاتا ہے رول آف لا. اب رول آف لا جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اسلامی نظام کے اندر. اسلام نے ہمیں جو ہے قوانین پر عمل کرنے کا سخت حکم دیا ہے، اسلامی قوانین پر. اٹ از بیسڈ آن دا آئیڈیا آف اللہ المائٹی از دا سورس آف لا، کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا حاکم ہے، اس کے قوانین کو ماننا بہت لازمی ہے. The basis of law is the ہولی قرآن، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں اینڈ سننا اور سنت میں مفہوم ہے. کنگس ایز ویل ایز سلیوز آر ایکول. اب قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے اس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں بھی کلیئر ہے کہ بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہیں بیفور دا لا، قوانین کے مطابق. اٹ کین بی سیڈ دیٹ دیر از اے اسپرٹ آف ڈیموکریسی ان دا اسلامک سسٹم، کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلامی نظام کا ایک اہم حصہ ہے اور ہونا چاہیے. Democracy has been sealed by binding the rulers to make decisions through mutual consultation. اور جو ڈیموکریسی ہے وہ تب کی رہ گئی ہے کیونکہ جو حکمران ہیں وہ اپنے ہی کنسلٹیشن سے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. The condition is that all decisions should be made in the right of. لیکن اصل جو فیصلے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے تاکہ انصاف کی بالادستی ہو اور انصاف کے تقاضوں کے اندر رہ کے جو ہے وہ فیصلے ہو سکے. اس کے بعد جو ففتھ ہمارے پاس آتا ہے، فورتھ پوائنٹ سوری، وہ ہے ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ. اب بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی آر آف سوشل امپورٹنس ان اسلامک سوسائٹی. بردرہڈ اور جو ایکویلٹی ہے، بھائی چارہ اور برابری، یہ ہمارے معاشرے، اسلامی معاشرے کا ایک بہت اہم جزو ہے، حصہ. When the Islamic government was established in Medina، جب مدینہ میں اسلامی حکومت کا نفاذ ہوا، قائم ہوئی، brotherhood and equality were ideal. بھائی چارے کو اور برابری کو، مساوات کو جو ہے نظریہ سمجھا جاتا تھا. ایون ٹوڈے دا اسلامک سوسائٹی ڈیمانڈ دا سیم بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی. لیکن آج کے دور میں بھی جو اسلامی معاشرہ ہے وہ بھائی چارے اور اخوت پر یقین رکھتا ہے. اینڈ واز سین ان مدینہ، جو کہ مدینہ منورہ کی ریاست میں دیکھی گئی تھی. دس پرنسپل واز فیئرلی لیکنگ بیفور اسلام. اسلام سے پہلے بھائی چارہ اور انصاف، عدل و انصاف بالکل ختم ہو چکا تھا. اینڈ پیپل ور اینیمیز آف ایچ ادر، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. بٹ ود اسٹیبلشمنٹ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، لیکن جب مدینہ کی ریاست کی تشکیل ہوئی، دا ہولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وائل observing the right of the people or the worshippers to show comparison to orphans, widows and needy. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کا قیام کیا تو وہاں جو یتیم تھے، بیوہ تھی، یا جو ضرورت مند تھے، ان کا سب سے زیادہ خیال رکھا اور ان کے حقوق کو آگے لے کر آئے. He gave people the code of living so that people could live in love. انہوں نے لوگوں میں جو پیار کا جذبہ تھا اس کو اجھارا، اس کو اجاگر کیا with each other and create an atmosphere of brotherhood، اور بھائی چارے کا ایک ماحول قائم کیا، and equality اور برابری کا معاشرے کے اندر. He explained the system of زکوٰۃ. انہوں نے زکوٰۃ کا نظام لوگوں تک رائج کیا. اینڈ چیریٹی، زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، چیریٹی جو کی جاتی ہے. اینڈ فاربیڈ یوزلی بیکاز دیر از نو روم ان دا اسلام فار ایکسپلائٹنگ اینڈ لوٹنگ آف ادر. اور جو سسٹم تھا جہاں پر مال کو لوٹتے تھے اور اپنے پاس سے ہیرا دوزی کرتے تھے، جمع کر لیتے تھے، اس نظام کو ختم کیا اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اس کو لوگوں میں خرچ کرو. Brotherhood teaches the fraternal relation should be mutually established, that no one right could be taken away. اور بھائی چارے کے نظام سے یہ فائدہ ہوا کہ کسی کے رائٹس کی حق تلفی نہیں تھی ہوتی، کسی کے حقوق کی حق تلفی نہیں تھی ہوتی، نہ اس کو چھین سکتا تھا، اور
نہ ہی کسی کو کوئی دکھ پہنچا سکتا تھا، اور سب کے جو حقوق تھے وہ اللہ کے رسول نے برابر قرار دیے۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ خیانت بھی نہیں کرتا، اور اس کی غیبت بھی نہیں کرتا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو دھوکہ کرے، نہ اس کی غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، اور نہ ہی یہ جو ہے اس کی خیانت کرے، اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرے۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے آپ کے پاس ففتھ پلر کی، اگر ہم بات کریں، جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ نو سوسائٹی کین ڈیولپ وداؤٹ جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ کوئی بھی نظام جو ہے وہ انصاف اور برابری کے بغیر نہیں چل سکتا۔ Therefore, justice and equality demand that everyone in the society get his due، کہ ہر کسی کو معاشرے میں اس کے جو حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ When there is a justice، جہاں پر انصاف ہوگا اس معاشرے میں آٹومیٹیکلی بیکاز ان دس، تو وہاں پر جو ہے آٹومیٹیکلی جسے کہہ لیں آپ کہ خود بخود خوشحالی آئے گی، اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نو ون ول کمٹ ڈس آنیسٹی اور جسٹس فرام دا پنشمنٹ، اور وہاں پر اس طرح کی سزائیں رائج کی جائیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی یا برابری نہیں کرتا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ بفور ڈان آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے، دا ڈس آنیسٹ پریکٹس آف نان پنشنگ دا پاورفل اینڈ پرسوئنگ دا ویک واز کامن، کہ یہ نظام تھا اسلام کی آمد سے پہلے کہ جو طاقتور تھا وہ بچ جاتا تھا، اور جو کمزور ہوتا اس کو سزا دے دی جاتی۔ بٹ آفٹر اسلام کے بعد انصاف اور برابری پریویل، وہ پوری طرح سے چھا چکے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی اور یہ لوگوں کے ذہن پر چھا گئی۔ جسٹس اینڈ ایکویلٹی از نیڈیڈ ان ایوری اسپیئر آف دا لائف۔ انصاف اور برابری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ پر ہونی چاہیے۔ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف جوڈیشری ٹو میک جسٹس اینڈ ایکول پاسبل، اور یہ کام قانون کا ہے، عدالتوں کا ہے کہ وہ سب کو انصاف اور ان کے حقوق جو ہے وہ کروائے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ فار دس پرپز دا انڈیپینڈنس آف دا کورٹ از اسینشیل، کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ کسی کے دباؤ میں کام نہ کرے، کسی کے پریشر میں آپ کام نہ کرے۔ دیر شوڈ بی نو پولیٹیکل پریشر آن دا ججز، جو ہمارے جج ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ برابری سے جو حقوق و فرائض ہیں لوگوں تک پہنچا سکیں، اور ان کے درمیان عدل و انصاف اور برابری مساوات قائم کر سکیں۔ دا پنشمنٹ شوڈ بی فار ایوری ریچ اینڈ پور اکارڈنگ ٹو کرائم، اور چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، جو اس کا گناہ ہے، جو اس نے گناہ سرزد کیا ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ دا امپورٹنس، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے پہلے تو میں اس لیے تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد کی گئی کہ ان میں سے کوئی برا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں جو ہیں وہ اس لیے تباہ و برباد ہوئی کہ جب کوئی ان میں سے بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ رحمت رضی اللہ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصاف اور برابری جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر بار بار جو ہے اس بارے میں بات کی ہے، اور اس کو ہمارے قانون کا، ہمارے آئین کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ بنایا گیا، کیونکہ ہم بھی ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا ہے۔ سو بیٹا یہ ہمارا آج کا پاک سوئس کا آپ کا لیکچر تھا، ٹاپک تھا، اس کے انشاءاللہ جو نوٹس ہیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی وہ میں اپلوڈ کر دوں گا، اور وہاں سے آپ جو ہے ان نوٹس کو گیٹ کریں گے، وہاں پہ شارٹ کویسچن ہوں گے، اور بیٹا یہ لانگ کویسچن جو ہے ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس کے اندر 5 ہیں،
اس کے آ جاتے ہیں. یہ آپ نے پورے پورے جو ہے وہ کرنا ہے. یہ آپ کا لانگ کویسچن بھی ہے. ایلیمنٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور اس کے جو 5 پوائنٹ ہیں یہ پورے آپ نے تیار کرنے ہیں. اور باقی جو شارٹ کویسچن ہیں اس کے نوٹس آپ کو میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. وہاں سے آپ نے انگلش میں بھی ہوں گے, اردو میں بھی ہوں گے, جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو بیٹا.